وہ خود کو زیغم شاہ سے بچانے کے لیے بالکونی سے کود گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے نیچے سوئمنگ پول تھا۔ وہ تیرنا نہیں جانتی تھی، اس لیے پانی میں چھٹ پٹانے لگی۔ اس سے پہلے وہ سانس توڑتی زیغم شاہ اسے باہر نکال چکا تھا۔ وہ بھیگی اس کی پناہوں میں آنکھیں میچے گہرے سانس لے رہی تھی۔ زیغم شاہ کی شرٹ کو سختی سے مٹھی میں بھینچے جب وہ اس کے سراپت سے نظریں چراتے اس کے کان کے قریب جھکا۔ تمہاری مرنے کی کوشش ناکام ہو گئی، اب میں تمہیں ماروں گا میری جان۔ تڑپا تڑپا کر سرد لہجے سے وہ ہوش میں آتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ کون ہو تم؟ وہ خوفزدہ لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی، جو اسے لمحہ بہ لمحہ خوف زدہ کر رہا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے قدم بڑھاتے اس کے بے حد پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب اس کی گہری سانسیں اس نازک وجود کے چہرے پر پڑ رہی تھی جو اس سے بری طرح خوف زدہ ہو رہا تھا۔ اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تمہیں کھا تھوڑی رہا ہوں، دیکھو دور ہٹو۔ وہ اسے انگلی سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر رہی تھی، مگر زیغم شاہ اسے انگلی سے پکڑتے ہوئے اپنے بے حد پاس کر گیا تھا۔ اس کے اس ایکٹ پر بہارے کی سانس اپنی جگہ پر ساکن ہو گئی تھی۔ یہ شخص لمحہ بہ لمحہ اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں جو کوئی بھی ہوں، تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، پر اسرار لہجے میں کہتے وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ بے حد نرمی سے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اس نے حدت پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے سے ہلا رہا تھا، مگر بہارے کی سانسیں اب بھی خوف سے اٹکی ہوئی تھیں۔ اس شخص کو اس کا نام پہچان سب کچھ معلوم تھا۔ بھلا وہ شخص کون تھا جو اس کے بارے میں سب جانتا تھا؟ کہیں وہ کوئی اسٹو کرتا تو نہیں تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا، یا پھر کوئی کڈنیپر؟ یہ سب سوچتے سخت ٹھنڈ میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں پیدا ہو گئی تھیں۔ وہ خوف و ہراس نگاہوں میں بھرے زیغم کو دیکھ رہی تھی۔ زیغم اس کے دیکھنے پر مسکرا دیا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی، مگر اپنے اس کے رشتے کے بارے میں معلوم ہو جانے کے بعد اس کے احساسات، اس کے خیالات، جو بھی کچھ اس کے بارے میں تھے، وہ بدلنے والے نہیں تھے۔ تم کون ہو؟ بھیگے لہجے میں پوچھتے ہوئے وہ اسے بے حد پیاری لگی تھی۔ دل کیا تھا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بار لے۔ میں کون ہوں یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا، بس تم میری ہو اتنا مجھے معلوم ہے۔ میں بہارے، وہ نرمی سے کہتا اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پھنسا گیا تھا۔ خوف و دہشت سے بہارے کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ یہ شخص کون تھا جو اس کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا؟ غرض تو یہ تھا کہ وہ اسے جھٹک بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ خود بھی نہیں سمجھی تھی، بس وہ ناسمجھی سے زیغم شاہ کو دیکھ رہی تھی جو اس کے بے حد پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے پر معلوم ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اس سامنے کھڑی لڑکی کے لیے بے شمار جذبے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بے ساختہ نگاہ چرا گئی تھی۔ اس شخص کی آنکھیں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، گہرا سبز آنکھیں، اس میں گہرا سکوت۔ دیکھنے پر معلوم ہوتا تھا کہ اس کی آنکھیں سامنے والوں کو دیکھنے پر مجبور کر دیا کرتی تھیں۔ سرخ سفید رنگت، شہد رنگ بال، کھڑی ناک، گلابی بھینچے ہوئے خوبصورت لب۔ وہ شخص دکھنے میں کوئی شہزادہ ہی تو تھا۔ لمبا قد، چوڑی باڈی، حسین خوبصورت چہرہ، اور کوئی وقت ہوتا تو شاید اس کے چہرے سے اپنی نظریں بھی نہ اٹھا سکتی، مگر ابھی کی بات کچھ اور تھی۔ ابھی تو خوف و ہراس نے اس کی خوبصورتی میں کھونے بھی نہیں دیا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر یک ٹک اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ خوف سے اس کی رگیں نیلی پڑ رہی تھی۔ زیغم شاہ اس کی نظریں اپنے اوپر جمی محسوس کر مسکرا دیا تھا۔ اس شخص کو وہ عورت دیکھے، اس شخص نے تو دن رات اسی چیز کے لیے دعائیں کی تھی، دور رہ کر بھی اس کی کتنا پاس تھا۔ یہ تو کوئی زیغم سے پوچھتا جس نے راتوں کو جاگ جاگ کر گھنٹوں یاد کیا تھا، اسے اپنے ساتھ تصور کیا تھا۔ غور کرنے پر معلوم ہوتا تھا اس شخص کے دونوں گالوں پر مسکراتے ہوئے بے حد گہرے ڈمپل پڑتے تھے۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین تھا۔ بہارے کی نگاہیں بھی اس کی ڈمپل پر آ کر ٹک گئی تھی۔ اس کے حسن نے متوجہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر ان ڈمپل نے ضرور کیا تھا۔ وہ یک ٹک اس کے ڈمپل دیکھنے میں مصروف تھی۔ کسی مرد کے ڈمپل اتنے بھی خوبصورت ہو سکتے تھے، یہ اس نے آج پہلی بار دیکھا تھا، جبکہ زیغم شاہ اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ آج پہلی بار اپنے خوبصورت ہونے پر اسے ناز ہوا تھا، ورنہ آج سے پہلے تو اسے اپنی خوبصورتی لگتی ہی کب تھی۔ اس کی گہری سانسیں زیغم کے چہرے پر پڑتی اس کی سانسوں کو اور دہکا چکی تھی۔ وہ اپنی شدت بھری نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑتا اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ وہ جو اس کے ڈمپلوں میں کھوئی ہوئی تھی یکدم ہوش میں آتی گلاب کی مانند سرخ ہوئی تھی۔ یہ لڑکا ان دوریوں کو پاٹ کر رہا تھا، کیوں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اس کا ہر ایک ایکٹ بہارے کو شرم میں مبتلا کر رہا تھا۔ تم میرے اتنے قریب نہیں آ سکتے، بھیگے لہجے میں کہتی وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کر گئی تھی۔ زیغم دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہی کھڑا رہ گیا تھا۔ سامنے کھڑی عورت نے اسے ہاتھ لگایا تھا، وہ تو اسیر ہی ہو گیا تھا، وہ خاص ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے عام تھا، مگر اس عورت کے ہاتھ لگاتے ہی وہ خاص ہو چکا تھا۔ غور کرنے پر معلوم ہوتا تھا خاص تو وہ آدمی تھا، اس کی محبت نے اس عورت کو خاص بنایا تھا، دعوے سے کہا جا سکتا تھا۔ سامنے کھڑی عورت بہت خوش نصیب تھی جو اس خوبصورت شخص کی آنکھوں میں اس عورت کے لیے ڈھیروں جذبے موجود تھے۔ کون ہو تم؟ کیسے جانتے ہو مجھے؟ بہارے بھرائے ہوئے لہجے میں کہتی اس سے تھوڑا اور دور ہوئی تھی۔ اس کا دور جانا اس شخص کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے
اسے اپنے بے حد پاس کھینچ کر گیا تھا۔ وہ کسی کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ سرخ گلاب ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنے خوبصورت رنگوں کو دیکھتے زیغم کے لبوں پر مسکراہٹ پھوٹ پڑی تھی۔ جب سے اس عورت سے ملا تھا وقفے وقفے سے مسکرا رہا تھا۔ کیا اس کی زندگی سکون میں آنے والی تھی؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا تھا۔ شاید ہاں، شاید نہیں، مگر سامنے کھڑے وجود کو دیکھتے وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ عاشق تھا، اور عاشق کیا کبھی سکون میں رہ سکتے ہیں؟ ہوا کی دوش سے اڑتی لٹیں اس لڑکی کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ وہ لڑکا اس کا چہرہ دیکھتے پہلے سے کہیں زیادہ سچا اور پکا عاشق بن چکا تھا۔ کیا وہ عاشق تھا؟ اس نے خود سے پوچھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ایک پرسکون مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلتی چلی گئی تھی۔ وہ عاشق، محبت، ان سب چیزوں سے بہت آگے چلا گیا تھا۔ اب جو تھا وہ پکا تھا۔ تم میرے بارے میں جان کر کیا کرو گی میری بہارے؟ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کی ابری ہوئی نسوں پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کی حرکتیں بہارے کو شرمانے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ شخص کون تھا جو اس کے اتنے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا؟ کئی سالوں میں اس نے اس شخص کو کہیں نہیں دیکھا تھا۔ آج شاید وہ ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی بار اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کھوجنے والے انداز میں اس شخص کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ شاید کہیں نہ کہیں اس مرد کو اس نے دیکھا ہو، مگر نہیں، کافی سالوں سے اس نے اس چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ مگر ہاں، اس کا چہرہ کسی سے تو ملتا جلتا تھا، مگر کس سے؟ وہ سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ پلیز مجھے بتاؤ نا کون ہو تم، مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے۔ تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ اس کی حدت پاتے گرمی پکڑنے لگے تھے۔ دور ہٹو مجھ سے بے شرم انسان، تم کسی غیر عورت کے اتنے قریب کیسے آ سکتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کی جانب دھکا دے گئی تھی۔ وہ جو اس کے اس بے حد پاس کھڑا اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کے دھکا دینے پر زمین پر گر پڑا۔ اس کا مسکراتا چہرہ لمحوں میں سرخ ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑے ہوتے اسے کمر سے تھامے اپنے بے حد قریب کھینچ کر لے آیا تھا۔ بہار سرخ چہرہ لیے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال گئی تھی۔ اس کے لمس میں پہلے جہاں کہیں نرمی تھی، اب وہ سختی آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زیغم شاہ نرم پڑتے اپنے لمس میں نرمی لے آیا تھا۔ تمہارا بہت خاص ہوں میں، وہ نرمی سے کہتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے جھک کر اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر بہار شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ اس کو وہ شخص زہر لگا تھا، بنا کسی رشتے کے وہ اس کے بے حد پاس کیسے آ سکتا تھا؟ مگر وہ نہیں جانتی تھی رشتہ تو تھا اور بے حد خاص تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر تھا، جس سے بچپن میں اس کا نکاح ہو رکھا تھا۔ اس نکاح سے وہ لا علم تھی، مگر اس شخص کو اس نے کئی عرصوں سے نہیں دیکھا تھا جس کی وہ محرم تھی۔ آج اس شخص کو دیکھا بھی تھا تو اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ اس کی حرکتیں اسے پاگل کیے جا رہی تھی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی جو کسی بھی لڑکے کو اس کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرنے دے۔ وہ جھٹکے سے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں سے نکال گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ زیغم شاہ کے گال کی زینت بنتا، وہ اس کے ہاتھ کو سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچ گیا تھا۔ نہیں میری جان، یہ حق میں نے اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ کوشش کرنا کہ کبھی حد سے تجاوز نہ کرنا، ورنہ ان ہاتھ کو میں اکھاڑ کر پھینک سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ برف کی مانند سرد تھا۔ خوف کی ایک تیز لہر بہارے کے جسم میں پھیلی تھی۔ پیار سے بات کرو، پیار سے جواب دوں گا۔ نخرے کرو گی، نخرے اٹھاؤں گا، مگر ہاتھ آئندہ اٹھانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ تمہارے اسی ہاتھ کو اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ پہلے جو گرفت نرم تھی اب وہی سخت ہو گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بنا اسے دیکھے تیز قدموں سے وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ اسے بھاگتے دیکھ لب بھینچتے اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ یہ لڑکی اسے غصہ دلانے کے تمام گر جانتی تھی۔ وہ اسے اپنے پیچھے بھاگتے دیکھ خوفزدہ ہوتے پہلے سے زیادہ تیز بھاگنے لگی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ 2 بار گرتے بھی بچی تھی۔ زیغم شاہ کو لگا کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ کہاں دیکھ سکتا تھا وہ بھلا اس عورت کو تکلیف میں؟ میں کہتا ہوں رک جاؤ، ورنہ اگر تمہیں پکڑ لیا میں نے تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی گراتی ہوئی آواز بہارے کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ بنا پیچھے دیکھے اور تیزی سے بھاگنے لگی تھی۔ اس کی تیزیاں دیکھتے زیغم شاہ بے مشکل اپنا غصہ ضبط کرتے کرتے رہ گیا تھا۔ اس نازک وجود کی تیزی تو اس سے بھی زیادہ تیز تھی۔ دوسرے ہی لمحے زیغم شاہ کے قدم اپنی جگہ پر جمے تھے، کیونکہ سامنے کھڑے اس نازک وجود نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ اس سے جان بچانے کی خاطر بالکونی سے چھلانگ لگا دے گی، یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بری طرح چلاتے اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا، مگر جب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ سانس روکے نیچے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ خوش قسمتی سے نیچے سوئمنگ پول تھا، ورنہ وہ جس انداز میں نیچے کودی تھی اس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ وہ گہری سانس لیتے پانی میں ابلتے ان غباروں کو دیکھ رہا تھا۔ سیکنڈ کے دوسرے حصے میں اسے یہ بات بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اس نازک وجود کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ وہ پانی میں ہاتھ پاؤں مارتے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ لب بھینچے اس کو دیکھتا دوسرے ہی لمحے پانی میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ اپنے بے حد قریب کسی انسانی وجود کو دیکھتے بہارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ کافی دیر سے پانی میں تھی، جس وجہ سے اس کی سانسوں میں اب صحیح سے نہیں آ رہی تھی۔ وہ خطرناک حد تک سرخ پڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پانی میں ہی اپنی سانسیں گنوا دیتی، زیغم شاہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے باہر کی جانب نکال گیا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے خطرناک حد تک سرخ پڑ گئی تھی۔
मौत को इतने पास से देखने के बाद उसको अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया था। ज़ैगम उसको सर्द निगाहों से देखता, उसके बराबर आकर बैठा था। भीगने की वजह से उसका लिबास उसके जिस्म से चिपक गया था। ज़ैगम के सामने सुलमी एहलिया में होने से शर्मिंदा कर गया था। उसका गिरेबान थामते गहरी गहरी सांसें लेने लगी। पानी उसके नाक और मुंह में जाने की वजह से वो अब तक नॉर्मल नहीं हुई थी। ज़ैगम ने नरमी से उसकी पीठ सहलाई थी। वो सुरख पड़ते पीछे हुई। ज़ैगम उसका भीगा हुलिया देखते नजरें चुरा गया था। दूसरे ही लम्हे वो गुस्से से सुरख पड़ता चेहरा लिया, उसके कान के पास झुका था। बहुत शौक है तुम्हें मरने का? इसके सवाल पर बहारे ने अपनी लरजती हुई निगाहें उसकी आंखों में गाड़ी थी। बोलो, बहुत शौक है तुम्हें मरने का? अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मुझसे कह देती, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को दिलो जान से पूरी कर देता, अपने हाथ से तुम्हारी जान लेता। उसकी बात सुनते बहारे बुरी तरह लर्ज कर रह गई थी। वो खुद भी अपनी गलती पर पशेमान थी। खैर जो भी था, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी थी। अगर अब तुम इस कोशिश में नाकाम रह गई तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी मरने की कोशिश नाकाम होगी, अब मैं तुम्हें मारूंगा। मेरी जान तड़पा तड़पा कर सर्द लहजे में वो होश में आती खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। वो रिजर्व के मुलाजिम से ऐसी बात सुनकर भी खौफजदा हो गई थी। वो यहाँ मुलाजिम बना हुआ था, मगर वो था मुलाजिम नहीं, इतना उसे यकीन हो गया था। इस शख्स का टशन, उस शख्स की हर हर हरकतें ये बताती थी कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। हर लम्हा तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सजा दूंगा, वो उसके कान के पास झुक कर कहता, नरमी से उसके बालों पर अपने लब रख गया था। वो बुरी तरह खौफजदा होते लर्ज गई थी। ये शख्स अपने हर हर एक्ट से उसे डरा रहा था। प्लीज़ मुझे बता कौन हो तुम, वरना खौफ से मैं ही मर जाऊंगी। वो उसका गिरेबान थामते हुए रो पड़ी थी। उसको रोते देख ज़ैगम शाह ठंडा हुआ था। वो जो भी था उस औरत को रोते नहीं देख सकता था। दूसरे ही लम्हे उसने उसकी पीठ सहलाते नरमी से उसे खुद से लगाया था। बहारे का दिल बेहद तेजी से धड़का था। वो सुर्ख लहर चेहरा लिए उसके सीने से लगी खड़ी रह गई थी। उस शख्स के लिए उसका दिल क्यों धड़क रहा था? वो तो किसी और के नाम में थी। वो उसकी हरकतों पर क्यों सुर्ख हो रही थी? सोच सोच कर ही उसे शर्मिंदगी होने लगी। वो अपने शौहर की हमारे खयानत कर रही थी। उसे खुद से नफरत हुई थी। दूसरे ही लम्हे उस शख्स के अल्फाजों ने उसे सांस तक रोकने पर मजबूर कर दिया था। सोचा था इतनी आसानी से सच्चाई नहीं बताऊंगा, मगर तुम्हारे आंसू सब करवा सकते हैं। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरी बहारे, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा शौहर, सब कुछ मैं हूँ। मेरी बहारे, वो नरमी से कहते उसको अपने सीने से लगा कहता। बहारे बेयकीनी से उसका चेहरा देखती पीछे हुई थी। दूसरे ही लम्हे वो अपनी नीली आंखें दोबारा उस शख्स के चेहरे पर गाड़ गई थी जो उसका सब कुछ था। वो लोगों के झुरमट में बैठे भी उस शख्स से नजरें चुरा रही थी जो उसका सब कुछ था। जो शख्स लोगों के बीच में बैठे हुए भी अपनी आंखों में शिद्दत समोए उसे ही देखे जा रहा था, जिसे अंधेरी रातों में बस याद किया था। उसके देखने से बहारे के गाल दहक कर गुलाबी हो रहे थे। वो शख्स से नजरें चुराती इधर उधर देखने लगी, मगर कहाँ देखती, दिल के हाथों मजबूर होते वो दोबारा उसी शख्स पर अपनी निगाहें गाड़ गई थी जो उसके दिल की दुनिया में तलातम बर्पा कर चुका था। उसे अपनी जानिब देखता पाकर ज़ैगम के लबों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई थी, और उसकी यही मुस्कुराहट तो फसाद की जड़ थी। वो न चाहते हुए भी उसमें खोने लगी थी। कमबख्त इतना प्यारा मुस्कुराता था, जो देखता होगा ज़रूर मोहब्बत में पागल तो होता होगा। वो बेफजूल ही उन लड़कियों से चलने लगी जो उसके शौहर को देखती उसके शौहर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। न जाने कितनी होंगी, सोच सोच कर ही उसका वजूद अंगारों पर दौड़ने लगा। उसने यहाँ वहाँ सब पर नज़र दौड़ाई, सबको बातें करता देखा। वो खामोशी से वहाँ से उठकर अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा गई थी। उसे अपने कमरे की जानिब देख जाते ज़ैगम भी सबसे इजाज़त लेता उसके पीछे पीछे चला गया था। ये तो तय था कि अब वो इस नाजुक वजूद के बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता था। वो खिड़की की जानिब खड़े बाहर की जानिब देख रही थी। तभी वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ था, और उसकी पुश्त देखते ज़ैगम के लब मुस्कुराहट में ढलते चले गए थे। वो कदम कदम उसके पास बेहद पास आकर खड़ा हो गया था। कदमों की चाप सुनते बहारे का दिल धड़क उठा था। वो समझ सकती थी ये कौन था। दूसरे ही लम्हे ज़ैगम ने हाथ बढ़ाकर उसके मखमल जैसे बालों को छू लिया था। बहारे का रवां रवां दहक उठा था। तुम्हारे बाल कितने प्यारे हैं ना मेरी बहारे। वो नरमी से उसके बालों पर अपने लब रखता अपने बाजुओं से जकड़े उसका रुख अपनी जानब मोड़ गया था। बहारे नजरें चुराती इधर उधर देख रही थी। वो नरमी से उसकी ठोड़ी पर हाथ रखता उसका चेहरा अपनी जानब मोड़ गया था। मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो मेरी जान? एक अरसा तुमसे दूर रहकर आया हूं, कम अज कम अब तुम मुझे खुद से दूर ना करो, वरना अजनबियों की तरह मुझे देख रही हो। तुम्हारा शौहर हूं मैं। बहारे की ऐसी हरकतें ज़ैगम का दिल तोड़ रही थी। बहारे के दिल में क्या है ये वो अभी नहीं जानता था। उसकी ये तमाम हरकतें उसे बहारे का क्रेजी लग रही थी। उसका दिल जख्मी हो रहा था। एक अरसा वो बाहर गुजार कर आए थे, बचपन में निकाह हो गया था। वो बचपन से ही उसका असीर था, मगर उसके बचपने की वजह से कभी भी वो उसके करीब नहीं गया था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वो पढ़ने की नीयत से अमेरिका रवाना हो गया था। एक हफ्ता पहले पूरे 7 साल बाद वो अमेरिका से वापस लौटा था। एक मजबूरी की वजह से वो घर ना आ सका था, मगर बहारे को देखते उससे रहा नहीं गया था, इसलिए वो मुलाजिम बनते फ़ौरन ही उससे मिलने चले आया था।
وہ بہارے کو اپنے بارے بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر بہارے کے آنسوؤں نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا تو تھی بھی تم بہت بچی، مگر کوئی بات نہیں، اب تم سے دور ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ میں گھر والوں سے بات کر چکا ہوں، بہت جلد یہ لوگ ہماری رخصتی کر دیں گے۔ اس کے بعد میں لمحہ لمحہ تمہارے خود سے قریب کر لوں گا۔ وہ نرمی سے کہتے اس کے چہرے پر پھونک مار گیا تھا۔ بہارے نظریں چرا کر رہ گئی تھی۔ اس کی سارا پرسنالٹی بہارے کا دل دھڑکائے جا رہی تھی۔ وہ شخص کو کیسے بتاتی؟ گھر والوں سے نکاح کے بارے میں سنتے سنتے وہ سنجان شخص سے محبت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، جسے اس نے بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ بہارے، تم نہیں جانتی میں نے تم سے کتنی محبت کی ہے، کاش میں 4 سال بعد واپس آ جاتا۔ اس نے سوچتے ہوئے آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ 4 سال کے ویزے پر امریکہ گیا تھا، مگر اس کے باپ کی موت نے اسے وہاں 7 سال رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابھی بھی واپس نہ آتا اگر اس کی محبت اسے واپس کھینچ کر نہ لاتی۔ اگر آج وہ پاکستان آیا تھا تو صرف اور صرف بہارے کی وجہ سے۔ بہارے وہ تھی جو اس کا فیصلہ بدلوا سکتی تھی، اور بہارے ہی اسے آج پاکستان لے آئی تھی، جہاں آتے ہی وہ دوبارہ امریکہ جانے کا فیصلہ بدل چکا تھا۔ اب وہ اپنی ساری عمر پاکستان میں ہی گزارنا چاہتا تھا۔ اس کا باپ آخری وقتوں میں امریکہ سے سیٹل ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ بھی واپس نہیں آیا تھا، مگر اب وہ اپنی ماں کو لے کر پاکستان ہی آ چکا تھا۔ مجھے تم سے کتنی محبت ہے یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا میری بہارے۔ جس روز تم میری ہو جاؤ گی، جس روز تم میری دسترس میں مکمل طور پر آ جاؤ گی، اس روز میں تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تمہیں یہ بات بتاؤں گا کہ بیگم شاہ نے کتنی شدت سے تم سے محبت کی تھی، کتنی شدت سے تمہیں چاہا تھا۔ ان 7 سالوں میں مجھے کوئی یاد رہا ہو یا نہ رہا ہو، مگر تم لمحہ لمحہ میرے خیالوں میں ساتھ تھی۔ اب بہت جلد تمہیں میرا ہونا پڑے گا۔ وعدہ کرتا ہوں جس دن تم میری ہو گئی اس کے بعد تمہارا دل بھی میرا ہوگا، تمہارا دل اپنی طرف پر پلٹ لوں گا میں میری بہارے۔ وہ نرمی سے کہتا تیز قدموں سے اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس عورت کے ساتھ رہتے وہ اپنے جذبوں پر کنٹرول کھونے لگا تھا۔ اس کمرے میں واپس جاؤ دیکھنے کو ملے کہ وہ عورت مسکرا رہی تھی۔ وہ اس کی ہونے والی تھی، مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اب تو اسے صرف اور صرف اس وقت کا انتظار تھا جب وہ اس شخص کی دسترس میں مکمل طور پر چلے جانے والی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ اضطراب اس کے پورے چہرے میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ چہرہ ضرورت سے زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ کیا جو سب ہوا تھا وہ سب ہونا ضروری تھا؟ کیوں کیا تھا؟ اس کے باپ نے ایسا سوچتے ہوئے بھی اس کی نظر شرمندگی سے چک گئی تھی۔ چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ سرخ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ کس چیز کی کمی تھی؟ کیا سوچ کے اس کے باپ نے یہ حرکت کی تھی؟ وہ اس طرح بھی انداز میں کمرے میں ٹہلتے سگریٹ کے گہرے کش لگانے لگا، مگر اس کے کلیجے کو اور جلا رہا تھا۔ اس کے سینے میں تو پہلے ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ سگریٹ کو زمین پر پھینکتا اسے اپنے بوٹوں سے مسل گیا تھا۔ آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ سرخ، نمی بھی اس کی آنکھوں میں پھیلنے لگی تھی۔ ایسی کیا کمی تھی اس کی ماں میں جو اس کے باپ نے یہ حرکت کی تھی؟ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ کھڑکی کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ جو سوچنا نہیں چاہ رہا تھا وہی سوچ رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی ماضی میں قدم رکھ لیا تھا، جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پہنچ چکا تھا۔ رومان شاہ اور الماس شاہ کی محبت کی شادی تھی۔ الماس شاہ چھوٹی سی تھی جب ان کے گھر والوں نے رومان شاہ کے لیے انہیں مانگ لیا تھا۔ بچپن میں ہی ان کا اور رومان شاہ کا نکاح کر دیا گیا۔ بڑے ہوتے ہوتے الماس شاہ رومان شاہ کی محبت میں دیوی چلی گئی، اور رومان شاہ تھے بھی تو ایسے محبت کرنا تو بنتی تھی۔ 19 سال کی عمر میں تمام گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ الماس شاہ کو رومان شاہ کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ وہ خوشی خوشی رومان شاہ کی سنگت میں ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ زندگی خوشیاں ہی خوشیاں لکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے، لمحہ لمحہ خوشیوں میں بسر کر رہے تھے۔ اب شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ الماس شاہ کو معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہے۔ انہوں نے خوشی خوشی یہ خبر رومان شاہ کو سنائی۔ رومان شاہ سنتے ہی دیوانے سے ہو گئے۔ زندگی بے حد خوشی سے گزرنے لگی ان دونوں میں۔ رومان شاہ نے ان کا خیال پہلے سے کہیں زیادہ رکھا۔ انہوں نے اسے پری بنا دیا تھا۔ وہ اس سے اونچے لہجے میں بات بھی نہیں کرتے تھے۔ الماس شاہ خود کو 7ویں آسمان پر سمجھنے لگی۔ 9 مہینے کے کڑے انتظار کے بعد ایک دن انہوں نے بے تحاشا درد جھیلتے سالار شاہ کو سالار شاہ ہو بہو ان دونوں پر گیا تھا۔ وہ دونوں بھیگی نگاہوں سے سالار کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ اس ننھے مہمان کے آنے سے گھر میں جیسے بہل اٹھی۔ ہر کوئی بے حد خوش تھا۔ دیکھتے دیکھتے سالار بڑا ہوتا چلا گیا۔ سالار کے 3 سال کے ہوتے ہی الماس شاہ کو پھر سے خوشخبری موصول ہوئی۔ اس بار بھی وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ دیکھتے 9 ماہ گزر گئے، اور ایک سلونی سی شام میں الماس شاہ نے حیدر شاہ کو دیا۔ حیدر شاہ کا چہرہ دیکھتے وہ رو پڑی تھی۔ وہ ہو بہو ان کی کاپی تھا۔ صرف اور صرف اس کی آنکھیں رومان شاہ پر گئی تھی، ورنہ وہ طور پر الماس شاہ پر پڑا تھا۔ الماس شاہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ وقت بے حد تیزی سے گزرنے لگا۔ وہ دونوں بھائی اس گھر میں پرورش پانے لگے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ الماس شاہ رومان شاہ سے بے حد خوش تھے۔ انہیں ایک بیٹی کی خواہش تھی، مگر چلو یہ خواہش ان دونوں نے بیٹی کو بھول کر ان دونوں کی تربیت میں اپنا سب کچھ لگا دیا۔ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ تربیت ان کے کسی آنے والی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں جوانی کی منزل پر قدم رکھ چکے تھے۔ سالہ کے 25 سال کے ہوتے ہی گھر میں ان کی شادی کی باتیں پھیلنے لگیں۔
ان سے بات کرنے پر سالار شاہ نے اپنی ماں کو یہ رضامندی دے دی کہ پسند سے کوئی بھی لڑکی اس کے لیے پسند کر سکتی ہے۔ الماس شاہ خوشی خوشی سالار شاہ کے لیے لڑکی تلاش کرنے لگی۔ کافی تلاش کے بعد ان کی نظر کرم مہر شاہ پر رکی۔ سادی سیدھی سی مہر شاہ ان کے دل میں اتر گئی۔ مہر شاہ میں بے مثال تھی۔ ایک شام دھوم دھام سے وہ ان کے گھر میں ہمیشہ کے لیے آ کر بس گئی۔ سالار شاہ نے ان کی بھولی بالی صورت دیکھنے قبول کر لیا۔ دل میں بسایا نہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر زندگی میں وہ انہیں قبول کر چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر گیا۔ سالار شاہ کی شادی کو 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ تب ہی مہر شاہ کو خوشی موصول ہوئی۔ انہوں نے یہ خبر الماس شاہ کو بتائی تھی۔ پورے گھر بھر میں خوشی کی لہر پھیل گئی۔ پھر مہر شاہ کو ہتھیلی کا چھالا بنا چکا تھا۔ 9 ماہ کے کڑے انتظار کے بعد انہوں نے ایک دن زیگم شاہ کو جنم دیا۔ زیگم کو دیکھتے سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بہت خوبصورت تھا۔ کچھ نقوش اس نے اپنی ماں سے چرائے تھے اور کچھ اپنے باپ سے۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھا۔ اس کی سبز آنکھیں گھر والوں کو اس کا دیوانہ تھی۔ حیدر شاہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ انہیں اپنا اکلوتا بھتیجا بے حد پیارا تھا۔ وہ سارا دن زیگم شاہ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ ان کی یہ محبت دیکھتے الماس شاہ اور رومان شاہ دل ہی دل میں بہت کچھ سوچ چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا چلا گیا۔ وہ پیارا سا زیگم شاہ اب پورے سال کا ہو چکا تھا۔ آج بھی وہ اپنے چاچا کا لاڈلا تھا۔ چونکہ حیدر شاہ کی بھی عمر ہو گئی، اس لیے الماس شاہ نے حیدر شاہ سے بھی بات کرنے کی ٹھانی۔ بات کرنے پر حیدر شاہ نے بھی اپنی ماں کو کھلے دل سے اجازت دے دی تھی۔ اس کے بعد الماس شاہ نے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی تلاش شروع کر دی۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ان کی نظر کرم آ کر مہر النساء شاہ پر ٹکی، جو ان کی بیٹی تھی۔ مہر النساء بے حد خوبصورت تھی۔ مہر النساء کو دیکھتے حیدر شاہ بھی دل و جان سے شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ 3 ماہ وہ دھوم دھام سے ان کے گھر میں آ کر بس گئی۔ حیدر شاہ نے انہیں دل و جان سے قبول کر لیا۔ مہر النساء بھی بے حد خوش رہنے لگی۔ شادی کو 2 سال گزرے کے بعد بھی مہر النساء کو کوئی خوشخبری موصول نہ ہوئی۔ ان دونوں کو بچوں کا بے حد شوق تھا۔ طرح طرح کے ڈاکٹرز کو جا کر ڈاکٹرز نے بھی یہی کہا کہ یہ دیر صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے ہے۔ ان دونوں نے نمازوں میں اولاد کی مانگنا شروع کر دی۔ شادی کے پورے 3 سال بعد مہر النساء کو خوشخبری موصول ہوئی۔ تب تک زیگم شاہ پورے 8 سال کا ہو چکا تھا۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حیدر شاہ تو خوشی سے پاگل ہی ہو گئے۔ وہ اس آنے بچے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے۔ 9 ماہ کے کڑے انتظار کے بعد انتہائی تکلیف جھیلتے ہوئے مہر النساء نے ایک گول مٹول بچی کو دیا۔ اس بچی کو دیکھتے ہی حیدر شاہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ شادی کے پورے 3 سال بعد انہیں اپنی اولاد نصیب ہوئی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ وہ ان کی ذمہ بہار لے کر آئی تھی، اسی لیے انہوں نے اس کا نام بہارے رکھ دیا۔ حیدر شاہ نے فوراً ہی سالار شاہ سے زیگم شاہ اور بہارے شاہ کے رشتے کی بات کر سالار شاہ نے خوشی خوشی رضامندی دے دی تھی۔ زیگم شاہ بھی اس ننھی سی گڑیا کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ پوری طرح فیسینیٹیٹ کرتی تھی۔ وہ اس کی جانب کھینچا چلاتا تھا۔ چاچو جی آپ کی گڑیا ہے؟ حیدر شاہ سے پوچھتے ہوئے اپنا سرخ چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں میری جان، یہ چاچو کی بھی گڑیا ہے اور چاچو کی بھی گڑیا ہے، وہ نرمی سے کہتے اسے زیگم کی گود میں دے گئے تھے۔ زیگم کو تو مانو زندگی ہی مل گئی۔ چھوٹی گڑیا سے بے حد محبت کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہارے 8 سال کی اور زیگم 16 کا ہو گیا۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے کچھ اسپیشل فیل کرتا تھا۔ اس سے پہلے کی محبت اس کی زبان پر آتی، سالار شاہ نے اس کی اور بہارے کے رشتے کی حقیقت سے خبر کر دیا، جس سے سنتا وہ بے حد خوش ہوا۔ بہارے کے 10 سال کے ہوتے ہی چھوٹی سی نکاح کی تقریب کرتے ہوئے 10 سالہ بہارے کو 18 سالہ زیگم شاہ کے نکاح میں دے دیا گیا۔ زیگم شاہ پورے 20 سال کے ہوتے ہی امریکہ چلا گیا، مگر وہاں جا کر اسے دھچکا جب وہاں اس نے اپنے باپ کو کسی اور لڑکی کے ساتھ اتنا خوش دیکھا۔ اس کا باپ کو کام کا کہہ کر پچھلے 6 سال سے امریکہ میں مقیم تھا، جہاں وہ کس لیے مقیم تھا کو سمجھ میں آ گیا۔ وہ بے حد کم پاکستان کیوں جاتے تھے اسے سمجھتی، وہ بری طرح صدمے میں چلا گیا۔ اس کی نازک سی ماں یہ صدمہ کیسے سہے گی؟ اس نے اپنے بال کے تھے، مگر سالار شاہ اسے دیکھتے ہی اپنی آنکھیں پلٹ گئے تھے۔ اس گوری کے انہیں اپنی بیوی بیٹا کوئی نہیں دکھ رہا تھا۔ تھک ہار کر زیگم شاہ نے اپنی ماں کو حقیقت کا بتا دیا۔ مہر شاہ یہ سنتے بیمار رہنے لگی۔ بھلا ان کی خدمت میں کہاں کمی رہی جو ان کے شوہر نے یہ کیا تھا؟ وہ بھی اپنے باپ سے دور ہو گیا۔ اپنی ماں کا یہ حال اس سے برداشت نہ ہوا تھا۔ تمام گھر والے سالار کے بارے میں یہ سب سنتے بے یقین تھے۔ الماس شاہ آنسوؤں سے رو انہوں نے اپنے بیٹے کی یہ تربیت تو نہ کی تھی۔ سب نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لڑ جھگڑ کر اپنا تمام حصہ لیتے اس گوری کے نام کر گئے تھے، جو آج کل ان کی بڑی محبت سمیٹ رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی وہ گوری ان کا سب کچھ لوٹ کر بھاگ گئی تھی۔ یہ صدمہ وہ سہ نہ پائے اور بری طرح بیمار ہو گیا۔ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر زیگم کا دل نرم پڑ ہی گیا تھا۔ وہ شاہ کو اپنے ساتھ امریکہ لے آیا، کیونکہ زیگم شاہ پاکستان نہیں جانا چاہتے تھے۔ اپنی حرکت بے حد شرمندہ تھے جو انہوں نے کیا تھا۔ اب وہاں جا کر بھلا وہ کرتے تو کیا کرتے؟ مہر شاہ کے ساتھ انہوں نے آخری کا کچھ ٹائم بہت اچھے سے گزارا۔
رات معافی مانگتے۔ مہر نے انہیں معاف کر دیا۔ جس روز مہر شاہ نے انہیں معاف کیا اسی روز سالار شاہ خال کے حقیقی سے جا ملے۔ باپ کی موت کے بعد وہ بے حد بدل گیا۔ دیکھتے وہ 27 سال کا ہو گیا۔ اس کے باپ کو مرے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ مہر شاہ کو لے کر پاکستان نہیں گیا تھا، اپنا سب کچھ وہاں سے لے چکا تھا۔ بھلا وہ کس منہ سے وہاں جاتا؟ میں رہتے ہوئے اس نے اپنا ایک نام کمایا تھا۔ اس کا باپ جو اسے لٹا چکا تھا وہ اپنی محنت سے دوبارہ بنا چکا تھا۔ حیدر شاہ کر کے اسے پاکستان بلا لیا تھا۔ وہ اپنے لاڈلے بھتیجے کو شرمندگی کی بنا پر نہیں چاہتے۔ زیگم شاہ خوشی خوشی پاکستان واپس آیا۔ اگر ان 7 سالوں میں اسے کوئی شدت سے یاد آئی تھی کہ اس کی بیوی جس سے بچپن سے اس نے بے حد محبت کی تھی، وہ مستقبل واپس آتے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ جب ماضی یاد آتا بھی پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے آنکھیں موند گیا تھا۔ گھر بار میں ان کی شادی کی تیاریاں شروع۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ کڑے سالوں کا انتظار کرنے کے بعد اسے اس کی خوشی مل رہی تھی۔ وہ بے تحاش تھا۔ دوسری جانب بھی بے حد خوش تھی۔ اس شخص کی محبت کا تو وہ اس کی آنکھوں سے پتہ لگا چکی تھی۔ اس شخص سے دور بنتا ہی نہیں۔ وہ بھی بے حد خوش تھی۔ شادی تیاریوں میں اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دن وہ اپنا مہینے میں دیکھتے مسکرا دی تھی۔ ملر کے لہنگے میں ملبوس وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنے آپ کو دیکھ دوبارہ سے مسکراتی۔ سرخ سفید نیلی آنکھیں چہرے پر اس کے چہرے کو اور حسین بنا چکا تھا۔ وہ زیگم شاہ کے بارے میں گہری سانس بھرتے نیچے بیٹھی تھی۔ اگر وہ اس دن اسے تھپڑ مار دیتی تو کیا ہوتا؟ سوچ اس نے اپنے آپ کو شرمندگی گہری لہروں میں گرتا ہوا پایا تھا۔ آخر وہ اسے کیسے نہیں پہچان سکی تھی؟ اپنے نکاح کی میں زیگم تھا تو ایسا ہی، مگر بڑے ہوتے ہوتے اس کی شخصیت میں بہت بدلاؤ آ گیا تھا، اس لیے وہ اسے پہچان نہیں سکی تھی۔ اور اپنے تایا کی وجہ سے وہ یہی سمجھتی تھی کہ زیگم شاہ کبھی بھی واپس نہیں آئے، مگر وہ آ جائے گا یہ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا۔ ابھی وہ بیٹھی کہ تبھی کچھ لڑکیاں اسے باہر لے جانے کے لیے آ گئی تھی۔ اس کا دل ہتھیلیوں میں دھڑکنے، آج اسے اس شخص کا ہو جانا تھا۔ کاتب بھی مسکرا رہی، اس نے مسکراتے ہوئے نازک ہاتھ انہیں پکڑا دیا تھا۔ وہ نرمی سے اسے تھامے اسٹیج کی جانب بڑھنے لگی۔ اسٹیج میں اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ وہ دشمن جا بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھتے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ بری طرح سرخ پڑتے قدم قدم چلتے اس تک جاتی۔ دوسری جانب زیگم شاہ اسے اپنے بے حد پاس آتے دیکھ اپنی سانس تک روک گیا تھا۔ یہ منظر اس نے جاگتی آنکھوں سے تھا آج پورا ہو رہا تھا۔ وہ اپنے اللہ کا بے تحاشا شکر گزار تھا۔ وہ کسی ملکہ کی مانند سجی سنوری اس کے پا رہی تھی۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں بیٹھا اس حسن کی پری کو اپنے پاس آتے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ہوا تھا، دھیمے قدموں سے نیچے اترتا وہ سجے سنورے وجود کو بے حد پاس جاتا، گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ آس پاس کے تمام لوگ اپنی سانس تک روک گئے تھے۔ وہ ایسے آ کر اس کے قدموں میں بیٹھے گا، کسی نے سوچا ہی؟ وہ خود بھی حیرت زدہ تھی۔ اس نے خوابوں تک میں بھی نہیں سوچا تھا جو اس شخص نے کر دیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے دیکھتے بے حد خوبصورت انداز میں مسکراتے اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا گیا تھا۔ وہ بسا مسکراتے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ اپنا نازات رکھ چکی تھی۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اپنے لبوں سے لا تھا۔ ہر جانب سے شور کی آوازیں ان دونوں کے کانوں میں تھی۔ بہارے کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ یہ شخص بے شرم تھا، اسے صحیح معنوں میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ اسی لیے بقدم اب اسٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی تھی۔ یہ شخص اگر اسے جہنم میں بھی لے جاتا وہ اس کے خوشی خوشی جہنم میں آنے کے لیے تیار تھی۔ یہ وہ تھا جس نے اسے اس کی محبت کا مان بخشا تھا۔ لوگوں کی رشک گاہیں ان دونوں کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اس شخص کی کتنی محبت میں آسمان پر بٹھا چکی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے اسے سٹیج پر بٹھا خود اس کے برابر تھا۔ اس نے اپنی بیگی نے اس شخص کے چہرے پر گاڑ دی تھی۔ وہ شخص شہروں کی مانند خوبصورت تھا، وہ بھی تھی، مگر وہ شخص تو آسمان سے اترا ہوا زیادہ لگتا تھا۔ پھر بھی وہ اسے اتنی محبت کرے گا اس نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ زیگم شاہ اسے دیکھ کر آ دیا تھا۔ اس کے ڈمپل دیکھتی پھر سے سانس روک گئی تھی۔ یہ شخص اسے اسی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی۔ رخصتی سم ادا کی جا چکی۔ اس کی ماں اسے زیگم شاہرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ کمرے کے اندر قدم رکھتی سانس تک روک گئی تھی۔ کمرہ گلابوں سجا تھا یا گلابوں سے بنا تھا، اسے فرق محسوس نہیں تھا۔ ہر جگہ گلاب پھیلے ہوئے تھے، آپ کی خوشبو اس کی ہوا بھاری کر چکی تھی۔ وہ مسکرات قدم قدم چلتے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ پر گلاب کی پتیوں سے زیڈوبی لکھا تھا۔ یہ دیکھتے اس کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ابھی وہ کھڑی یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر زیگم شاہ مسکراتے ہوئے داخل ہوا تھا۔ کی موجودگی پاتے باہر کی پلکیں بری طرح لگی تھی، گلاب کے مانند کھل گئے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ اگر شرماتی رہی تو خدا کی قسم میری جان نکل جائے گی، وہ دل پر ہار کہتے مسکرا دیا تھا۔ اس کی بات پر اس کی پلکیں پہلے سے زیادہ تیز لرزنے لگی۔ یہ شخص باتوں سے اس کے دل کی دھڑکنیں اوپر نیچے کرا۔ دو ہی لمحے وہ اپنا بھاری ہاتھ اس کے آگے پھیلا گیا۔ تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔
بہاریں اس کو ایک نظر دیکھتی اس کے بھاری ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ دھری، نہیں لمحے وہ نرمی سے اسے تھامے۔ ٹیرس کی قدم بڑھا گیا تھا، وہ قدم قدم چلتی جا رہی تھی، ٹیرس کے اندر قدم رکھ سانس تک روک گئی تھی۔ وہ بے خوبصورتی سے سجا اپنی مثال آپ لگ رہا تھا، ہر جگہ اس کی تصویریں اس کی ایک چیز سجا کر رکھی۔ یہ سب دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ جن چیزوں کو وہ دیا کرتی تھی وہ شخص سنبھلوا لیا کرتا، اسے تو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ شخص اس سے اتنی بات کرتا تھا۔ ادراک کا لمحہ گزرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں پانی جمع، یہ پانی کسی کا نہیں بلکہ خوشی کا تھا۔ یہ سب آپ سنبھالتے تھے، بھیگے لہجے میں تھی وہ اسے بہت پیاری۔ ہاں میری تمہاری ایک ایک چیز میرے متاع حیات ہے، کیسے نہ سنبھالتا۔ وہ بے یقین ہو گئی تھی، اپنی خوش قسمت وہ مغرور ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھٹنے کے بال اس کے بیٹھا تھا۔ بہاریں تم سے بہت بات کرتا ہوں میں، وہ جذبے سے بولتے اس کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں دیا تھا۔ اتنی کہ بتا سکتا کتنی اب سے نہیں کرتا، جب تم پیدا ہوئی تھی تمہاری طرف کھینچتا تھا۔ بڑے ہوتے ہوئے بڑوں نے ہمارا نکاح کروا دیا، نکاح کے بعد میں بے حد خوش تھا۔ کچھ عرصے بعد مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ کم بھی بڑی ہوتی، تم بھی سمار ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، مگر چلو نصیب میں لکھا تھا ویسا ہی صحیح۔ اس کے بعد وہ سب جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں امریکہ گیا تو لوٹ ہی نہیں پایا۔ سچ پوچھو تو شرمی ہی اتنی تھی کہ یہ بھی سوچ لیا تھا میں کبھی بھی لوٹ کر پاکستان نہیں آؤں گا۔ تمہارے کو بھی تک سوچ لیا تھا۔ طلاق کے نام پر بہاریں تھیلیاں پوری طرح لرزنے لگی تھیں۔ وہ نر اس کے ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگا گیا تھا، مگر وقت نے احساس دلایا کہ میں سب بھول سکتا ہوں، میں کو بھول سکتا ہوں، میں سانس لینا بھول سکتا ہوں، میں زندگی جینا بھول سکتا ہوں، مگر میں تمہیں نہیں بھولا۔ تو میری زندگی کی وہ حقیقت تھی جسے زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہر رات وہاں تمہیں یاد ہے۔ شرمندگی تھی کہ پاکستان آ ہی سکا، مگر تمہاری محبت مجھے واپس پاکستان کر لے آئی ہے۔ سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیسے تم سے اتنے سے دور رہ گیا۔ کاش تھوڑا عرصہ پہلے تھا تو بہت سا خوبصورت وقت ہم اور بھی گزار سکتے تھے، مگر چلیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اور میری بھلائی اسی میں، اس لیے یہ سب ہوا ہے، مگر اب میں دور نہیں رہ سکتا۔ اگر میں تم سے دور رہا تو میں مر جاؤں۔ بہاریں، ہر وقت میں نے تمہیں اپنے پاس بے حد محسوس کیا ہے، اب میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ وہ بے حد مجبور لا۔ بہاریں بھی گاؤں سے اس کا چہرہ دیکھتی آتے ہوئے اس کے برابر بیٹھ، دوسرے ہی لمحے وہ مضبوط ہاتھوں کو اپنے ناک پہ تھامتے، اس ہاتھ پر اپنے لب رکھی۔ زیگا اپنی پر سن ہو گیا تھا۔ سپینی زیگم، میں بھی بہت محبت کرتی، آپ سے دور رہنے کا تو میں بھی نہیں سکی، پہلے نہ ہو مگر اب میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور برداشت بھی نہیں کر سکی کہ آپ مجھے اگر کبھی کسی موڑ پر آپ مجھے چھوڑ دیا میں دعوے سے کہہ سکتی مر جاؤں گی۔ بھیگے لہجے میں کہتی لے گئی تھی، آپ ایک نہیں آئے، میں سمجھتی تھی کہ آپ کبھی نہیں آئیں گے۔ میں نے تباشت کر لیا، مگر ابھی حال میں بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ میری محبت نے مجھے یہ حق دیا کہ میں آپ کو خود کے ساتھ باندھ کے رکھ سکوں۔ اب میں خود سے باندھ دوں گی زیگم، ابھی بھی آپ سے دور نہیں گی، نہ آپ کو ہوں گی۔ وہ بھیگی میں کہتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ زیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے پر اپنے ہاتھ باندھے، تم سے بندگی میں تیار ہوں میری جان، تمہیں تو میرا کوئی معاف ہے۔ شدت بھرے لہجے میں کہا، اس کے بالوں پر اپنے لگا تھا، دوسرے وہ اس کو خود سے آنکھیں موند گیا تھا۔ دل میں بہت سکون اترتا چلا۔ بہاریں موند لی تھی، زندگی کی خوشی کی منتظر تھی۔ ان دونوں کی زندگی بے خوبصورت گزرنے والی